اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے خوف و ہراس کی علامت یہ بن چکا ہے وائرس، اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ حیثیت مسلمان سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے اوپر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیماری آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دور فرماتے ہیں۔ اوقات جو تکلیف اور بیماری آتی ہے تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اس دنیا میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دیں گے، بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رائے راست کی طرف پلٹ آئے، ہدایت کے راستے پر چلے اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کریں۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر سے نکلیں تو دعا مانگ کر نکلیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور یہ بھی دعا مانگ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ درود شریف پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکیں، اپنے بیوی بچوں کے جسم کے اوپر یہ دعا و درود شریف پڑھ کر پھونکیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کرونا وائرس اور اس قسم کی دیگر بیماریوں اور امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ ایک بیماری کے دنوں میں جو ہے بطور خاص اگر 7 اجوا کھجوریں کھا لیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن اس کے اوپر زہر بھی اثر نہیں کر سکتا۔ پھر کلونجی کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا اس میں علاج ہے۔ تو یہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں یہ ضرور اختیار کریں، لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ انسان تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا۔ اگر اس کے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ ضرور پہنچ کر رہے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شخص کی موت کا وقت اور جگہ مقرر کر دی ہے، اس وقت سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے نہ جگہ جو مقرر ہے وہ بدل سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سب کو اختیار کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان متعدی بیماریاں جس طرح یہ کرونا ہے، اس طرح کی جو ہے طاعون کی بیماری کے بارے میں حضور نے ہدایات جو ہے وہ فرمائی ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلم افواج کے سپہ سالار تھے اور ملک شام میں تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ فوراً مدینہ طیبہ پہنچائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جان گئے کہ یہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہے اور خلیفہ وقت امیر المومنین مجھے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے جواباً امیر المومنین کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے رسول کے امیر کی اطاعت کی ہے، لیکن میں اپنی جان بچا کر مسلمانوں کے لشکر کو یہاں اس بیماری کی حالت میں، اس وائرس جو یہاں پھیلا ہے اس میں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر مدینہ طیبہ نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک بیماری پیدا ہوگی طاعون جیسی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے اعمال کا تزکیہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرے گا، انٹرنل پیوریفیکیشن ہوگی، گناہوں کی معافی ہوگی، تزکیہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت عطا کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے صحابی تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ مجھے اس اگر بیماری میرے دور میں آئے تو اس کے ذریعے میرے اعمال کا بھی تزکیہ کرنا، لیکن ان کا جو دیانتداری تھی، ان کی جو آنیسٹی تھی، ان کی جو انٹیگریٹی تھی وہ اس درجے کی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور ابو عبیدہ زندہ ہوں تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے یہ ہدایات دی کہ ان کو اپنا خلیفہ اور امیر چن لینا، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ۔
ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ صحابہ کرام سے کہ اگر میں تمہاری کردار کا تجزیہ کروں تو تم میں سے ہر شخص کے کردار میں مجھے کوئی نہ کوئی کمزوری اور خامی ضرور نظر آتی ہے، سوائے ابو عبیدہ بن جراح کے کہ ان کے کردار میں مجھے کوئی کمزوری نظر نہیں آتی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین کو کہا کہ میں اس وائرس سے اپنی جان بچا کر اور مسلمان فوج اور لشکر کو اس کے حوالے کر کے اپنی جان بچا کر مدینہ طیبہ نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین نے دوسرا پیغام بھجوایا تیز ترین کاسد کے ذریعے کہ پھر اپنی فوج کو لے کر کے کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں۔ تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ پرفضا اس علاقے میں جو مقام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اونچائی والی جگہ ہے، اس کا پتہ کریں۔ اور وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی اس وائرس کا شکار ہو گئی ہے، اس پر طاعون کا حملہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں خود جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے جو ہے سواری پر سوار ہونے لگے، اس کی رکاب پہ پاؤں رکھا اور دوسرے میں رکھنے لگے، اور آپ پر طاعون کا حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں امت کا وہ جلیل القدر امام قائد اور رہنما حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور آج ملک شام میں ان کا مزار ہے۔ تو اس بیماری سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بچنے کی کوشش کریں، جو علاج معالجہ ہے وہ بھی کریں، چیک اپ بھی کروائیں۔ لیکن اگر یہ تقدیر میں لکھی ہو تو پھر اس میں اتنے خوف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جو موت دیتا ہے وہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، اور آپ میری فیملی اور آپ سب کی فیملیز کو کرونا جیسی موذی امراض سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ حضور کی ساری امت کی حفاظت فرمائے، نسل انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے گرد و نواح کو اللہ پاک ان بیماریوں سے اور ان مشکلات اور چیلنجز سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔